اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو سیکھنا، ایک ایک حکم کی تابع داری کرنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس انداز سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے احادیث بیان فرمانا، ان کی فضیلت، ان کے مناقب احادیث میں بھری پڑی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے حق بات کو عمر کی زبان پر اور دل پر جاری فرما دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے تھے، جو حق بات ہے اس کو وہیں پر بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا ہے، ایسا شخص ہوا کرتا ہے کہ جو اس کی تمنا ہو، جو اس کی آرزو ہو، جو اس کی رائے ہو، اللہ رب العزت اس رائے کے مطابق اس رائے کی پاسداری اور اس رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اللہ رب العزت وحی یا حکم نازل فرماتے ہیں۔ تو میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً اسلام کے 15 یا 17 احکامات ایسے ہیں کہ وہ حکم ابھی آیا نہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا، تمنا کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ یہ حکم بھی ہونا چاہیے، یا رسول اللہ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حکم بنا کر بھیج دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کا اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ جو ہم بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، جب ہم مقام ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ہم کچھ نماز ادا کریں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ طواف مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک طواف کے 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا نہ کی جائے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مسلمان عورتیں بے پردہ ہوں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، یا امت کی مائیں، یا امت کی دیگر جو مسلمان خواتین ہیں ان میں اور غیر مسلم خواتین میں کوئی فرق ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ اس طریقے سے کوئی ایسا حکم ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ اسلامی خواتین ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو علیہن من جلابیبہن کہ اپنی چادروں کو آگے لٹکا لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ یہ پردے کا حکم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور تمنا پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ایسے میں نے ذکر کیا نا 15 یا 17 کے قریب احکامات ہیں۔ تراویح کا مسئلہ ہے، محرم الحرام سے سال کے آغاز کا مسئلہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق۔ ہم نے ایک حدیث تو بہت سنی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا باب ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے اور سنائی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب فضل العلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، اتنا پیا کہ اس دودھ کے نشانات جو تھے میرے جو ہے کیا کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں سے اور ناخنوں سے نظر آنے لگے۔ اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کی طرف بڑھایا اور عمر نے اس پیالے کو پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر ہے علم، کہ جو علم میرے پاس تھا وہ میں نے عمر کو دیا۔ تو علم کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو علم تقسیم فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، تو سیدنا ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 سال 8 ماہ حکومت کی،
حکومت سے پہلے ان کا مزاج جو سخت تھا، حکومت آنے کے بعد اس میں نرمی کیسی آئی؟ مسلمانوں کے لیے نرمی، وہ نرمی کفار کے لیے نہیں تھی، وہ نرمی مسلمانوں کے لیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کوئی شخص حکمران کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کوئی اعتراض کرتا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے دل سے سنتے اور اس کا جواب دیتے۔ اپنی خلافت کے دور میں بیت المقدس جب فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجا گیا تو بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس علاقے کے حکمرانوں نے کہا کہ جب تک آپ کا امیر المومنین نہیں آئے گا ہم چابیاں حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، امیر المومنین چلے چابیاں لینے کے لیے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ایک غلام ساتھ ہے، پروٹوکول نہیں ہے، ایک غلام ساتھ ہے، ایک غلام، صرف ایک سواری ایک غلام، باری باری امیر المومنین سوار ہوتے ہیں پھر غلام سوار ہوتا ہے، امیر المومنین سوار ہوتے ہیں پھر غلام سوار ہوتا ہے۔ علاقے کے قریب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہمارے امیر المومنین کے کپڑے میں پیوند لگا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوں اس کو جوڑا جائے، اس کے ساتھ دوسرا کپڑا جوڑا جائے تو پیوند اسے کہا جاتا ہے، پیوند لگا ہوا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہاں کے جو پادری ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، وہ امیر ہیں، مالدار ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ سے بات کرنا ہی پسند نہ کریں، تو آپ یوں کریں تھوڑے سے اپنے کپڑے چینج کر لیں، تھوڑا اچھا لباس پہن لیں، یہ پیوند لگا ہوا لباس آپ چھوڑ دیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دے سکتا تھا۔ یاد رکھنا کہ انا اذل من قبل، ہم اس سے پہلے ذلیل تھے، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلامی احکامات کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ آج ہم بھی یہی چیز دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے احکامات چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ہم اپنے احکامات پر چلیں، اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اسلامی احکامات کو دیکھیں، مسلمانوں کے احکامات کو دیکھیں، ہمیں دین کیا بتا رہا ہے، ہمیں شریعت کیا بتا رہی ہے، ہمیں اسلام کیا بتا رہا ہے، اس کے مطابق چلیں، تب ہماری عزت ہے۔ تاریخ نے یہی مقرر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور اسلامی احکامات پر چلے، ان کے نام زندہ ہیں، ان کے نام موجود ہیں، ان کی عزتیں برقرار ہیں۔ تو آج اگر ہم تنزلی کی طرف، مصائب کا شکار، معاشی حالات کا شکار ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہم خود اسلام پر پوری طریقے سے عمل پیرا نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور کس طریقے سے احکامات پر عمل پیرا ہوئے ہیں۔